السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، اٹس می یور رائٹر عائشہ امان۔ تو آج کی ایپیسوڈ میں میرے پاس کہنے کے لیے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، تو بس چپ چاپ اپنی ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ زیادہ لانگ ہے تو میں کوشش کروں گی کہ جلدی جلدی وائس اوور کروں، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول جان حسن، از قلم عائشہ امان، قسط نمبر 32۔ ڈونٹ کاپی اینڈ پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ عائشہ منہ پھلا کر ریلنگ پر ہاتھ رکھے بہت مشکل سے ہی اپنا پاؤں اٹھا کر سیڑھیوں پر رکھ پائی تھی۔ حسن عائشہ کے پیچھے آیا تھا۔ اسے سیڑھیوں پر قدم رکھتے دیکھ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا اسے اپنی گود میں اٹھا گیا۔ اچانک ہوتی اس افتاد پر عائشہ کی چیخ نکل گئی تھی۔ حسن اسے گود میں اٹھاتا اپنی ناک کو اس کی گردن پر رگڑتا ہنستے ہوئے سیڑھیوں پر بھاگ رہا تھا۔ حسن کی داڑھی مونچھوں کی چبھن پر عائشہ کھلکھلا کر ہنستی حسن کے چہرہ اپنی گردن سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دونوں ہنستے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ حسن نرمی سے عائشہ کو بیڈ پر لٹاتا اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھ کر اس پر حاوی ہوتا مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عائشہ حسن کی آنکھوں میں دیکھتی خود کو ناراض دکھانے کے لیے اپنی مسکراہٹ چھپانے لگی، مگر مسکراہٹ ضبط کرنے کے چکر میں اپنے ہونٹوں کے اوپر آب و تاب سے چمکتا دہلیہ ڈمپل اور آنکھوں کی چمک چھپا نہیں پائی تھی۔ عائشہ کو دیکھتے حسن کا ڈمپل نمایاں ہوا تھا۔ حسن اپنے ہونٹ عائشہ کے ہونٹوں کے بے حد قریب لے جاتے اپنی گرم سانسیں اس کے ہونٹوں اور چہرے پر چھوڑنے لگا۔ عائشہ کے نازک دل نے زوروں سے سپیڈ پکڑی تھی۔ حسن اپنی مغرور ناک اس کی بٹن جیسی ناک کے ساتھ مس کرتا اپنی پرتپش سانسیں اس پر چھوڑ رہا تھا۔ عائشہ نے جلدی سے حسن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اپنی پکڑ مضبوط کی۔ عائشہ کی بے چینی اور طلب محسوس کرتے حسن مسکراتے ہوئے پوری شدت سے اس کے نازک لبوں پر جھکا۔ پورے 2 دن کی پریشانی، تکلیف اور تڑپ اس کے پھنکڑیوں جیسے نازک لبوں پر اتار رہا تھا۔ حسن گھونٹ گھونٹ اس کی مہکتی سانسوں کو پیتا اپنی تشنگی مٹاتا خود کو اور عائشہ کو ڈھیروں سے خون بخش رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر اپنی شدتیں لٹانے کے بعد حسن اس کی نازک دودھیا سراہی دار گردن پر جھکتا جا بجا اپنا لمس چھوڑتا اس کی سفید گردن کو جامنی کرنے لگا تھا۔ عائشہ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھیں، سانس گہری ہو رہی تھی۔ حسن عائشہ کی کمر کے پیچھے ہاتھ لے جاتا اس کے زپ کو کھول کر فراک کو ہلکا سا کندھے سے نیچے سرکاتا اس کے سینے کے ابھاروں پر اپنے دہکتے لمس چھوڑنے لگا۔ عائشہ کی گہری ہوتی سانسوں کے ساتھ حسن کی شدتیں اور بے باکیاں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ ابھار سے ہونٹوں تک حسن عائشہ کی گردن سے ابھار سے ہونٹوں تک کا مسلسل سفر کرتا عائشہ کی ننھی سی جان بے چین کر گیا۔ پاؤں میں اٹھتے درد کی تکلیف الگ سی تھی۔ شاہ جی، حسن کی بے باکیاں بڑھتے دیکھ عائشہ نے تڑپ کر حسن کو پکارا۔ حسن مدہوشی میں انسنی کرتا اس کی نازک انگلیوں میں اپنی سخت انگلیاں الجھا کر تکیے سے پن کرتا شدت سے اس کی گردن پر دانت کاٹنے لگا۔ عائشہ کی سسکی ابھری تھی۔ شاہ جی، عائشہ نے پھر سے تڑپ کر حسن کو پکارا۔ حسن کی اتنی سی شدتوں پر اس کی ننھی سی جان بے حال ہو گئی تھی۔ حسن عائشہ کی گردن سے چہرہ نکال کر شدت سے اس کے لبوں کا بوسہ لیتا اپنی سرخ نشیلی آنکھیں عائشہ کی گلابی نم آنکھوں میں ڈال کر خاموشی سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ ساتھ گہرے گہرے سانس بھرتا اپنا سانس بحال بھی کر رہا تھا۔ شاہ جی، درد ہو رہا ہے، عائشہ حسن کو دیکھتی نم آواز میں بولی۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ حسن اس کے ماتھے پر آئی بھیگی لٹ کو کان کے پیچھے اڑیستے مخمور لہجہ اپنائے اپنی بھاری گمبھیر آواز میں بولا، پاؤں میں درد ہو رہا ہے۔ آنکھوں کی نمی بڑھی تھی۔ اوکے۔ حسن جھک کر پھر سے اس کے ہونٹوں کا شدت بھرا بوسہ لیتے اس کے اوپر سے ہٹتا کروٹ لے کر بیڈ پر لیٹنے کیسے انداز میں بیٹھا۔ عائشہ کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتا ایک ہاتھ سے اس کے زپ بند کرنے لگا۔ پین کلرز دیے ہیں نا میں نے اپنے بچے کو، بس جلدی سے ٹھیک ہو جائے گا۔ حسن عائشہ کا نازک مومی وجود سختی سے اپنے سینے میں بھینچتا سکون سے آنکھیں بند کیے اپنی تھوڑی اس کے سر پر رکھے اس کے ریشمی ملائم بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا۔ عائشہ حسن کی کمر کے گرد اپنے بازوں کا حصار مضبوط کرتی سکون سے آنکھیں بند کر گئی۔ ایک شرمیلی خوبصورت مسکراہٹ اس کے سرخ لبوں پر رقصاں تھی۔ حسن عائشہ کے بالوں پر اپنے لب رکھتا اس کے سر پر اپنی گال ٹکائے اس کے مومی گال اور بالوں کو سہلانے لگا۔ شاہ جی، جی شاہ کی زندگی، حسن نے اپنی موندی ہوئی آنکھیں کھولے استفسار کیا۔
آپ نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا؟ اتنے سارے غصے کیے، دھکا بھی دیا، مجھ پہ چیخے بھی، میرے آنسو بھی صاف نہیں کیے، مجھے اتنا رلایا بھی، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ عائشہ حسن کے سینے سے چہرہ نکال کر آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے، حسن کا ایک ایک ظلم اپنی انگلیوں پر گنتے گویا ہوئی۔ حسن کے آج کے رد عمل کو بھولنا اس کے لیے بے انتہا مشکل تھا۔ پل میں اس کی خوشحال زندگی تباہ ہونے والی تھی۔ حسن نے گہری سانس لیتے اس کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کے باہر کو نکلے نچلے ہونٹ پر اپنے لب رکھتا اسے دیکھنے لگا۔ حسن کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون تھا۔ تم سے بدلہ لینے کے لیے کیا یہ سب؟ اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتا جنونی انداز لیے اپنی بھاری گمبھیر آواز میں بولا۔ عائشہ نے اپنی بے یقین نگاہیں حسن کے چہرے پر گاڑیں۔ اس کا جان چھڑکنے والا شوہر اس سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہا تھا، مطلب کہ اتنی تکلیف جو اس نے سہی وہ اس کے شوہر کا بدلہ تھا۔ عائشہ نے فوراً حسن کا ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکا۔ اتنا سب کچھ آپ نے بدلہ لینے کے لیے کیا؟ آخر کس چیز کا بدلہ لے رہے تھے آپ؟ عائشہ نے حسن کے چہرے پر نظریں جمائی سختی سے استفسار کیا۔ حسن اب تک بیٹھا اپنے اس ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جسے عائشہ نے جھٹکا تھا۔ اگلی نظر حسن کی عائشہ کے چہرے پر پڑی۔ حسن کی سرخ آنکھیں دیکھ عائشہ ایک پل کو سہمی تھی۔ جاننا چاہتی ہو کس چیز کا بدلہ؟ حسن اس کے قریب ہوتا جنونی انداز میں بولا۔ عائشہ خوف زدہ ہوتی جلدی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ تو سنو پھر، تم نے میر حسن ملک شاہ کو چیٹ کیا، ایک نہیں 3 بار۔ حسن عائشہ کا قریب ہوتا جنونی انداز میں بول رہا تھا۔ عائشہ حسن کے سرخ آنکھوں اور ان میں چھائے سرد پن سے خوف زدہ ہوتی اپنی نازک ہتھیلیاں بیڈ پر رکھے پیچھے کھو کھسک رہی تھی، جبکہ حسن اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ چیٹ؟ میں نے کوئی چیٹ نہیں کیا آپ کو۔ حسن کی وحشی آنکھوں سے خوف زدہ ہوتے عائشہ کا پورا جسم کپکپانے لگا تھا۔ تم نے چیٹ نہیں کیا؟ ہاں نہیں کیا تم نے چیٹ؟ حسن ایک خوفناک قہقہا لگا کر ہنستا ایک جھٹکے سے عائشہ کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑے اس کے چہرے پر دھاڑا۔ حسن کی اتنی خطرناک دھاڑ پر عائشہ کا ننھا وجود بری طرح سے سہم چکا تھا، جسم لرزنے لگا تھا، سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ حسن کی وحشی آنکھوں سے عائشہ بری طرح خوفزدہ ہوتی نیلی پڑنے لگی تھی۔ یہ آنکھیں اس کے شاہ جی کی نہیں تھیں، یہ تو کسی راکشس کی آنکھیں تھیں۔ ہاں صحیح کہا، راکشس ہی تو تھا وہ، ایک بیسٹ جو اپنے روپ میں آ رہا تھا، وہ بیسٹ جس کی وحشت سے لوگوں کے دل ساکت ہو جایا کرتے تھے۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور سرد پن بڑھتا جا رہا تھا، گردن کی نسیں پھٹنے کو تیار تھیں۔ مجھے دھوکہ دے کر تم نے اپنی ہر بات منوائی، میرے قریب آ کر، میرے جذباتوں کو بھڑکا کر، مجھے تڑپتا ہوا چھوڑ کر تم بھاگ گئی۔ پھر یہی بس نہیں ہوئی، مجھ سے دور جانے کے لیے تم مجھ سے دور بھاگتی رہی، یہاں تک کہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ واپس آ کر ایک بار بھی تم نے مجھ سے ملنا گوارا نہ کیا۔ میں پل پل تڑپتا رہا، میرے دل میں تمہاری لگائی گئی آگ میں جلتا رہا، مگر تم خوش تھی، تمہیں خوشیاں منانی تھیں مجھ سے دور رہ کر، ہے نا؟ حسن اس کے ریشمی بالوں میں اپنی پکڑ مزید سخت کرتا، اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتا پھنکار رہا تھا۔ عائشہ نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، جبکہ الفاظ اور سانس اس کے حلق میں ہی کہیں اٹکا ہوا تھا۔ اسے حسن سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بولو کیوں کیا تم نے ایسا؟ مجھے چھوڑ کر جاؤ گی؟ میر حسن ملک شاہ کو چھوڑنے کی ہمت کیسے کر رہی تھی تم؟ بولو۔ حسن عائشہ کے بالوں کو زوردار جھٹکا دیتا پوری قوت سے اس کے چہرے پر دھاڑا۔ عائشہ سہم کر اپنا سانس روکے حسن کو دیکھ رہی تھی، پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ بالوں میں اٹھتے درد کی وجہ سے عائشہ نے تڑپ کر اپنا مومی ہاتھ حسن کے سینے پر رکھے اس کے شرٹ کو مٹھی میں جکڑا۔ عائشہ کے نازک مومی ہاتھ کے نرم لمس کو اپنے دل کے مقام پر محسوس کرتے حسن ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ عائشہ پر نظر پڑتے ہی ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتا، بیڈ سے 4 قدم کے فاصلے پر ہو کر کھڑا ہوتا، عائشہ کو دیکھنے لگا۔ ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، جسم پوری طرح سے لرز رہا تھا، آنسوؤں سے بھیگا چہرہ لیے وہ سانس روکے ساکت بیٹھی کپکپا رہی تھی۔ حسن اپنے چہرے پر ہاتھ پھرتا اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑے گہرے گہرے سانس بھرنے لگا، اپنی سرخ آنکھوں کو سختی سے مینچتے ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتا ایک ہی سانس میں گھٹک کر عائشہ کی طرف آیا۔ میری جان، آئی ایم ریئلی سوری، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے۔ عائشہ کو اپنے سینے میں بھینچتا
اس کے بالوں پر پیار کرتے ہوئے بولا، جبکہ عائشہ اب تک سانس روکے ساکت سے خوف زدہ حسن کے سینے سے لگ کر بیٹھی تھی۔ عائشہ کو سانس نہ لیتا دیکھ حسن اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتا، اس کے نیلے پڑتے لبوں پر جھکتا، اپنی دہکتی سانسیں اس کے جسم میں انڈیلنے لگا۔ عائشہ کے نیلے پڑتے ہونٹ حسن کی جان ہی لبوں پر لے آئے تھے، اپنے دماغ کو سکون دینے اور اس کے ٹھنڈے پڑتے وجود کو حرارت دے کر حسن نے اس کے لبوں کو آزاد کیا۔ بیبی گرل، حسن عائشہ کے گال پر نرمی سے اپنی انگلیاں ٹریس کرتے ہوئے بولا۔ حسن کی آنکھوں میں پھر سے اپنے لیے ڈھیروں محبت اور اپنا پن دیکھتے عائشہ حسن کے سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیبی میری جان، بس رو نہیں میری زندگی، اس کے بالوں پر پیار کرتے حسن نے نرمی سے کہا۔ شاہ جی، آپ کو پتہ ہے ابھی آپ پر جن آیا تھا، وہ خطرناک والا جن۔ شکر ہے آپ واپس آ گئے، ورنہ وہ مجھے مار دیتا۔ عائشہ ہچکیاں بھر کر حسن کو ساری تفصیل سے آگاہ کرتی، پھر اس کی گردن میں بازو ڈال کر اس کے گلے لگتی، ہچکیوں سے رونے لگی۔ حسن بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا اس کے بالوں اور کمر کو سہلانے لگا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی ان آنکھوں میں جن آیا تھا، وہ خطرناک والا جن، اور وہ غصے میں تھا۔ عائشہ حسن کے کندھے سے چہرہ ہٹاتی اپنی چھوٹی سی شہادت کی انگلی حسن کی آنکھ پر رکھتے ہچکیاں بھر کر بولی، جبکہ ایک بازو ابھی بھی وہ حسن کے گلے میں ہی ڈالا ہوا تھا۔ اوہ، کیا سچ میں؟ مجھے تو بالکل پتہ نہیں چلا، یہ کب اور کیسے ہو گیا؟ حسن حیرانگی کے تاثرات چہرے پر سے جائے عائشہ کے معصوم آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھتے گویا ہوا۔ ہاں نہیں پتہ چلتا، جب جن ہمارے اوپر آتا ہے نا تو ہمیں نہیں پتہ چلتا، وہ نہ ہمارے دماغ کو کنٹرول کر کے ہم سے برے کام کرواتے ہیں۔ ابھی جن آپ کی آنکھوں میں آیا تھا، ریڈ کلر کا جن۔ شکر ہے آپ واپس آ گئے، ورنہ وہ مجھے مار دیتا۔ عائشہ ہچکیاں بھرتے حسن کو پوری داستان سنا کر پھر اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکاتی اپنے دونوں ہاتھ حسن کے گالوں پر رکھتی رونے لگی۔ حسن کا دل کیا اس میٹھے لڈو کو ایک ہی نوالے میں نگل جائے۔ پتہ نہیں کون سی نیکی حسن نے اپنی زندگی میں کر دی تھی، جس کی بدولت اسے یہ ننھا وجود انعام میں ملا تھا۔ حسن اپنی ہنسی کا گلا گھونٹتا اسے اپنے گلے سے لگائے اس کی نازک کمر سہلانے لگا، پھر خود بیڈ پر لیٹ کر اس کا نازک وجود اپنے سینے پر ڈالتا کمفرٹر ٹھیک کر گیا۔ عائشہ ہنوز اس کے سینے پر لیٹی اپنا رکشہ چڑھائی پر چڑھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ آنکھیں خشک ہو چکی تھیں، بس کچھ آنسو پھولے ہوئے سرخ گالوں پر اٹکے تھے۔ حسن اس کی چالاکیاں سمجھتا مسکراہٹ دبا کر اپنا رخ پلٹتا عائشہ پر حاوی ہوا، جو آنکھیں رگڑ کر اب تک لاڑیاں کر رہی تھی۔ اب تم اپنی موٹر بند کر رہی ہو یا میں پھر سے اپنے اوپر جن لاؤں؟ حسن عائشہ کا ہاتھ جس سے وہ اپنی آنکھیں رگڑ رہی تھی اسے پیچھے کرتا مسکراتی آنکھوں سے مگر سنجیدگی چہرے پر سے جائے بولا۔ جن کا نام سنتے عائشہ کی ہوائیاں اڑی تھیں، جلدی سے اپنے خشک آنسو صاف کرتی حسن کی گردن میں بازو حائل کیے چہرے پر کیوٹ سی اسمائل سے جائے حسن کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ اف اللہ، کیا کروں میں تمہارا؟ حسن اس کی کیوٹنس کا دیوانہ ہوتا، جھک کر اس کے سرخ لبوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کیے انہیں سک کرتا، اس کے خوشبودار سانسیں پینے لگا، کبھی اس کے بالائی لب کو دانتوں سے کھینچ کر سک کرتا تو کبھی نچلے لب کو اپنی تمام تر شدتیں اس کے نازک روئی جیسے لبوں پر لٹاتا۔ اس کی ننھی سی جان بحال کر گیا تھا۔ عائشہ نے تڑپ کر حسن کے سینے میں چہرہ چھپایا۔ شاہ جی، مجھے چینج کرنا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے چینج کرنے کی، خود کو تکانے کی، ویسے بھی ابھی سب کچھ اترنا ہی ہے۔ مجھے اپنی بیگم کو اس کے حسین سراپے پر خراج بھی تو بخشنا ہے نا، جیسے تم نے آج اپنے حسین روپ سے مجھ پر بجلیاں گرائی ہیں، اب وہی بجلیاں میں تمہارے وجود میں اتاروں گا۔ حسن عائشہ کا سر اپنے سینے سے نکال کر تکیے پر رکھتا اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھ سے چھوتا انتہائی بے باکی سے بولا۔ حسن کی بے باکی پر عائشہ کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی، چہرے کا رنگ سفید پڑا تھا۔ عائشہ کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ حسن نے اپنی ہنسی دباتے اس کی دھڑکنوں پر ایک اور بے باک سی شرارت کی۔ عائشہ ایک دم سے حسن کے گال پر اپنے ناخن کاٹتی اٹھ بیٹھی، درد سے حسن کو راہ کر سائڈ پہ ہوا۔ جنگلی عورت، اپنے گال پر ہاتھ رکھے حسن دانت پیس کر غصے سے بولا۔ عائشہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دباتی اپنے بازو کو سیدھا کر کے انگڑائی لیتے ہوئے انجان بنی۔ شاہ جی بات سنیں۔ عائشہ گردن پیچھے موڑ کر حسن کو دیکھتی آنکھیں پٹ پٹا کر بولی، جو ابھی تک گال پہ ہاتھ رکھے منہ بنائے بیٹھا تھا۔
نہیں کرو مجھ سے بات۔ حسن نے خفگی سے منہ پھیرا۔ او میرے پیارے شاہ جی، سن لینا میری بات۔ عائشہ حسن کے قریب ہوتی اس کے گال پر اپنے لب رکھتی لاڈ سے بولی۔ بولو۔ حسن صاحب ایک ہی قصے پہ گلتے منہ بگاڑ کر بولے۔ حسن کے اتنے کیوٹ فیس بنانے پر عائشہ بے ساختہ ہی حسن کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ گئی۔ بیگم، آپ پھر مجھے بہکا رہی ہیں۔ اتنا ہی آزمائیں جتنا آپ کی ننھی سی جان برداشت کر سکے۔ ہائے اللہ، آپ تمیز سے بات کرتے ہوئے کتنے اچھے لگتے ہیں۔ عائشہ حسن کی بات کو اگنور کرتی اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں پیوست کیے تھوڑی کے نیچے رکھ کر کھلکھلا کر ہنسی۔ حسن نے اس کی بات پر پھر منہ بنایا۔ اچھا سنیں نا میری بات۔ عائشہ حسن کا چہرہ اپنی طرف موڑ کر بولی۔ جی سنائیں۔ حسن نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت آپ کہاں گئے تھے میری کو گھر ڈراپ کرنے کا کہہ کر؟ میری تو خان بھائی تھے نا، اور وہ گھر میں ہی تھے، تو پھر آپ 1 گھنٹہ کہاں گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ عائشہ کمر پر ہاتھ رکھے آئی برو اچکا کر بولی۔ اس کی بات سنتے حسن کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ آہستہ آہستہ سمٹی تھی، آنکھوں میں سرخ ڈوریں بننے لگی تھیں۔ خان خان حسن کو گھٹنوں پر جھکے دیکھ خان غصے سے آگ بگولا ہوتا گھر سے نکل آیا تھا۔ حسن اس کے پیچھے آتا اب اسے آوازیں لگا رہا تھا جو ملک ولا کے پچھلی طرف اپنا حلیہ بگاڑے کھڑا کرسیاں اٹھا کے پٹک رہا تھا۔ کھٹ پٹ کی آوازیں آنے پر حسن گھر کی پچھلی طرف بھاگا تھا۔ خان کیا کر رہا ہے یہ؟ حسن فوراً اس کے پاس پہنچتا، اس کے ہاتھ سے کرسی لے کر پیچھے پھینکتا، خان کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ دور ہٹ۔ خان غصے سے سرخ چہرہ لیے حسن کے گال پر ایک زوردار مکہ جھڑتے دھاڑا۔ حسن لڑکھڑا کر پیچھے ہوا تھا۔ خان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ پوری دنیا کے ساتھ اس نازک وجود کو بھی آگ لگا دے جس نے اس کے غرور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ میر حسن ملک شاہ اس کا بھائی، محسن، دوست، مالک اور ہر رشتے سے پہلے اس کا غرور تھا، وہ غرور جو شہیر خان کی رگوں میں خون بن کر دوڑتا تھا۔ وہ اپنے غرور کو بھیڑیا کہتا تھا جو آج تک کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، مگر آج اس کا غرور ایک نہیں بلکہ 6 لوگوں کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا تھا۔ خان کا جسم انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ خان میری جان میری بات سن۔ حسن پھر سے خان کی طرف بڑھا۔ میں نے کہا دور ہٹ جا مجھ سے۔ خان نے پھر ایک زوردار مکہ حسن کی گال پر جھڑا۔ ہمت کیسے کی تو نے؟ بول ہمت کیسے کی تو نے اس کل کی آئی ہوئی لڑکی کے سامنے جھکنے کی؟ خان حسن کا گریبان پکڑتا غصے سے حلق کے بل دھاڑا۔ وہ کل کی آئی ہوئی لڑکی میری بیوی، میرا عشق ہے۔ حسن خان کے ہاتھ اپنے کالر سے جھڑکتا 2 بدو غصے سے دھاڑا۔ بیوی، عشق؟ خان حسن سے دور ہوتا، لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا، پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا، پھر اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے رکوع کیسے انداز میں جھکتا، پھر سے یہی الفاظ بڑبڑائے جبکہ آنکھیں سرخ انگارہ اور نم تھیں۔ حسن نے خان کی حالت دیکھتے لب بھینچے۔ میری جان یہاں دیکھ میری طرف، بات سن میری۔ حسن پھر ایک بار خان کی طرف بڑھا۔ تجھے اب میری ضرورت نہیں ہے نا؟ تیرے پاس تیری بیوی جو آ گئی ہے، تو مجھے چھوڑ دے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ خان۔ حسن حلق کے بل اس قدر زور سے دھاڑا کہ در و دیوار تک کانپ اٹھے، گردن کی نسیں ایسے ابھری تھیں گویا ابھی پھٹ جائیں گی، آنکھوں میں لہو اترا تھا۔ حسن نے اپنا ہاتھ ہوا میں ہی روک لیا تھا جو اب غصہ و اشتعال سے کانپ رہا تھا۔ مار نہ، کیوں رک گیا؟ مار۔ حسن کا ہاتھ ہوا میں رکے دیکھ اس کے سینے پر ہاتھ مار کر دھکا دیتے غصے سے چیخا۔ حسن نے اپنی مٹھی دبوچتے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ خان میری جان، میری زندگی کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ ہاں تو کوئی بے جان چیز ہے یا عام انسان جس کی ضرورت ختم ہو جائے گی؟ تجھے دیکھ کر تو سانس لیتا ہوں میں، تو میرا سب کچھ ہے، جانتا ہے نا کتنا پیار کرتا ہوں تجھ سے۔ حسن خان کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا سرخ آنکھوں سے تڑپ کر استفسار کر رہا تھا۔ نہیں کرتا تو مجھ سے پیار؟ اگر تو مجھ سے پیار کرتا اور میری تیری زندگی میں اتنی ہی اہمیت ہوتی تو کم از کم میرے سامنے تو اس کے آگے نہ جھکتا، بلکہ تو سب کے سامنے اس کے آگے جھک گیا۔ منانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، تو اسے منا سکتا تھا، مگر تو اس کے سامنے جھک گیا، کیوں؟ خان حسن کے ہاتھ اپنے گال سے جھٹکتا غصے سے چیخا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور نم تھی اور وہ گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ تو کیا کرتا بتا مجھے؟ وہ مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی، تکلیف میں تھی وہ، کیسے جانے دیتا میں اسے؟
اگر میرے جھک جانے سے مسئلہ ختم ہو سکتا تھا تو میں کیوں نہ جھکتا؟ حسن بھی غصے سے دھاڑا۔ واہ، اب تجھے اس کی تکلیف کا خیال آ گیا۔ یہ پورا ڈرامہ رچاتے ہوئے تجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ اسے تکلیف ہوگی؟ کس بات کا بدلہ لے رہا تھا تو نے ابھی خان چیختے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ مار مار کر بول ہی رہا تھا جب حسن نے اس کی بات کاٹتے غصے سے بھڑک اٹھا۔ ہاں ہاں، جانتا تھا میں کہ اسے تکلیف ہوگی اور تکلیف دینا ہی میرا مقصد تھا۔ میں اسے سمجھنا چاہتا تھا، اس کے دماغ کو پڑھنا چاہتا تھا، اس کی حد جاننا چاہتا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا وہ مجھ سے کس قدر محبت کرتی ہے۔ میری سچائی جاننے کے بعد کہ اس کا شوہر ایک قاتل ہے، وہ کیا ری ایکشن دے گی؟ میں اپنے آپ کو اس وقت کے لیے تیار کر رہا تھا تاکہ اس وقت خود کو اور اس کو سنبھال سکوں۔ اس کے جذباتوں کو جاننے کے لیے مجھے اسے اس طرح کا شوق دینا پڑا۔ حسن آنکھوں میں لہو اتارے چیخ چیخ کر ایک ایک لفظ بتاتا چلا گیا جو کب سے اس کی نیندیں حرام کیے ہوئے تھا۔ وہ سب بتا دیا جو وہ خان سے بھی چھپانا چاہتا تھا۔ خان سانس روکے ساکت سے حسن کی باتیں سن رہا تھا۔ حسن نے اپنی آنکھیں میں سلتے چہرہ موڑا۔ ینگ ماسٹر، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ خان بند ہوتے دل کے ساتھ حسن کے کندھے پر ہاتھ رکھے مدھم آواز میں بولا، جو تو نے سنا، اسے تکلیف دینا میرا مقصد تھا۔ ہر پل یہ سوچ مجھے اندر سے کھا رہی تھی کہ میری سچائی جاننے کے بعد وہ کیسا رد عمل ظاہر کرے گی۔ میں پاگل ہو رہا تھا۔ وہ چھوٹی ہے، جذباتی ہے، نہ سمجھ ہے، مگر میں کچھ نہیں جانتا تھا اس کے جذباتوں کو لے کر۔ بہت سوچا میں نے، بہت زیادہ۔ ایسا کوئی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا جس سے اسے شوق لگے، مجھ سے نفرت ہو، مجھ سے گھن کھائے۔ پھر مال میں ہونے والے واقعے کے بعد میں نے اس پلان پر مہر لگائی جو کام دکھا گیا۔ حسن اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا زمین کو گھورتے ہوئے بتا رہا تھا، تو کیا سمجھا پھر تو نے؟ کیا کرے گی وہ؟ چھوڑ دے گی مجھے، وہ چلی جائے گی مجھ سے دور۔ حسن نے تکلیف سے اپنی سرخ لہو رنگ آنکھیں مینچی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ جائے۔ ہاں، 5% چانسز ہیں، مگر تب جب میں اسے زبردستی روک لوں۔ تو ایسا کیوں سوچ رہا ہے؟ کون بتائے گا اسے؟ اب تک اسے پتہ نہیں چلا۔ خان نے فکر مندی سے حسن کو دیکھتے استفسار کیا۔ سچ کبھی نہیں چھپتا خان، سامنے آ ہی جاتا ہے۔ اس کے دور چلے جانے کا خوف جیسے میرے اندر کنڈلی مار کے بیٹھ گیا ہے، اور اب میرے سمٹمز بھی سامنے آنے لگے ہیں۔ میں خود پر کنٹرول کھو رہا ہوں۔ تو مرغوں کا انتظام کر، تو جانتا ہے میں قتل کیے بغیر زیادہ وقت نہیں رہ سکتا، اور اب 1 مہینہ ہونے لگا ہے میں نے کوئی شکار نہیں کیا۔ اب میرے سمٹم ظاہر ہونے لگے ہیں، کسی بھی وقت سر پر خون سوار ہونے لگتا ہے۔ میں اب بس اپنا رشتہ مکمل کرنا چاہتا ہوں، اسے خود سے باندھ دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ چاہ کر بھی مجھ سے دور نہ جا سکے۔ پر تیرا سب کے سامنے یوں اپنی ضرورت کی بات کرنا کیا ٹھیک تھا؟ تو کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ میں جانتا ہوں وہاں موجود کچھ لوگ جانتے ہیں کہ تو اس بات کا مطلب بھی نہیں جانتا۔ آج تک تو کسی لڑکی کے قریب بھی نہیں گیا تو ان جذباتوں کو سمجھتا بھی نہیں ہے، مگر تو نے یہ الفاظ ظاہر کیے۔ عائشہ، حیا، رمشا کیا سمجھتے ہوں گے؟ عائشہ، حیا، رمشا کیا سمجھتے ہوں گے؟ تو کس طرح کا گھٹیا مرد ہے جو ضرورت کے لیے شادی کر رہا ہے؟ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت مجھے جو ٹھیک لگا میں نے بول دیا۔ اسے روکنا اور خاموش کروانا میرا مقصد تھا، بس جو منہ میں آیا میں نے بول دیا۔ حسن نے کندھے اچکا کر کہا۔ خان نے گہرا سانس بھرا۔ تو اس ضرورت کا مطلب جانتا ہے جو تو پوری محفل میں بک چکا ہے؟ ہاں۔ کیا ہے ضرورت؟ مجھے اس کا ساتھ چاہیے، اس کا پیار چاہیے، اسے دیکھ کر میرے بے جان دل کو سکون ملتا ہے۔ میرا مسکرانے کو، جینے کو دل کرتا ہے، وہ ضرورت ہے میری۔ حسن نظریں زمین پر گاڑے کھوئے انداز میں بول رہا تھا۔ خان نے اپنا سر پیٹا۔ میری جان، جو ضرورت کا نقشہ تو نے سب کے سامنے کھینچا ہے نا، وہ یہ ضرورت نہیں تھی۔ تو نے سب کے سامنے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ تیری بیوی تجھے تیرا حق نہیں دیتی، اور تو اپنے نفس کو تسکین پہنچانے کے لیے دوسری شادی کر رہا ہے۔ خان نے حسن کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ ہوش میں تو ہے؟ حسن غصے سے آگ بگولا ہوتا خان کا گریبان جکڑے دھاڑا۔ تو اب یہ سب کرے گا میرے ساتھ؟ خان نے حسن کے ہاتھ تھام کر اپنے گریبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حسن نے غصے سے دانت پیستے اس کا گریبان چھوڑا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے بال مٹھی میں جکڑے گہرے گہرے سانس بھرنے لگا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ میرا یقین کر، میرا ہرگز وہ مطلب نہیں تھا۔ حسن خان کا بازو جکڑے تڑپ کر بولا۔ ہاں میں جانتا ہوں تجھے جسم کی کوئی ہوس نہیں ہے،
مگر خود پر ذرا کنٹرول رکھا کر، جو منہ میں آتا ہے بس بولتا جاتا ہے۔ میں، بہنا اور سالم بھائی یہ بات جانتے ہیں۔ چل رمشا کو گولی مار کے سائڈ پہ کر۔ باقی بچے عائشہ اور حیا، ان کا کیا؟ حسن نے اپنا سر پکڑا۔ یہ کیا بول گیا تھا وہ؟ اسے تو صرف اپنی بیبی گرل سے عشق تھا، اس کی آنکھوں سے، اس کی باتوں سے، اس کی شرارتوں سے، اس کے پورے وجود سے۔ بھلے ہی وہ اس کی قربت کے لیے تڑپتا تھا، مگر اسے ہوس ہرگز نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی وہ اپنی ماں سے یہ نہ کہتا کہ عائشہ کے 18 سال کے ہونے سے پہلے وہ اس سے اپنا حق نہیں لے گا۔ مگر سالم کی دھمکی کے بعد سے وہ خوفزدہ تھا، ڈرتا وہ کسی سے نہیں تھا، مگر یہ ایک حقیقت تھی کہ میر حسن ملک شاہ ایک قاتل، ایک بیسٹ ہے، اور یہ حقیقت کبھی نہ کبھی کھلنی ہی تھی۔ اس وجہ سے اب وہ اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ پریشان مت ہو، ان سب کو میں دیکھ لوں گا، بس یہ شکر کر امی اور بابا نہیں تھے گھر پر۔ حسن کو ضرورت سے زیادہ پریشان ہوتے دیکھ خان اس کی گردن میں بازو ڈالے ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ حسن نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر خان کو دیکھا۔ یار بس بھی کر دے اب، تو ایسا شو مت کر کہ تو بہت مسکین ہے۔ وہ چھوٹی سی بچی تجھ سے ہینڈل نہیں ہو رہی، تو چاہے نا تو آج کی آج اس سے اپنا حق لے لے۔ تو خود لٹکا رہا ہے یہ چیز، ورنہ وہ چھوٹی سی گڑیا آخر کتنا ہی دم ہوگا اس میں، اتنے برے حالات میں کنٹرول کر سکتا ہے اسے، مگر حق نہیں لے سکتا۔ خان نے منہ بنایا۔ حسن نے گھور کر اسے دیکھا۔ اب کیا بتاتا اسے؟ وہ چھوٹا نمونہ چیز کیا تھا؟ جب تیری شادی ہوگی نا میری جان، تو یہ بات تب ڈسکس کریں گے۔ حسن نے بھی خان کے کندھے پر ہاتھ پھیلا کر کہا۔ ہٹ جا، میں ناراض تھا تجھ سے۔ خان نے خفگی سے منہ بناتے حسن کا ہاتھ جھٹکا۔ اچھا معاف کر دینا، دوبارہ نہیں جھکوں گا کسی کے بھی سامنے۔ حسن نے معصوم سی شکل بنائی۔ پکا وعدہ کر دوبارہ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکے گا؟ وعدہ میری جان، نہیں جھکوں گا۔ حسن نے خان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے اس کے گال دبائے۔ ٹھیک ہے، خان خوشی سے مسکرایا، جبکہ حسن کے گال دبانے پر اس کا پاؤٹ بنا ہوا تھا۔ مگر آج کے بعد تو فضول قسم کی بکواس نہیں کرے گا۔ تو زندگی ہے میری، میرا خون، میری پہلی اولاد، تجھے میں نے پالا ہے، تو خود کو میری ضرورت سمجھ یا وجہ جو بھی، بس دوبارہ ایسی کوئی بکواس کی تو جان لے لوں گا تیری۔ حسن نے اس کے گالوں کو اپنے ہاتھ میں مزید دبوچتا سختی سے بولا، جس پر خان اس بات میں سر ہلا گیا۔ حسن نے مسکراتے ہوئے اسے چھوڑا۔ ویسے تو نے کب پالا مجھے؟ ہاں، بلکہ میں نے تجھے پالا ہے۔ خان اپنا ٹیڑھا ہوا منہ ہاتھ سے ٹچ کر کر کے صحیح کرتا حسن کو دیکھتے گھور کر بولا، تو نے مجھے پالا نہیں، بس میری تربیت کی ہے۔ چل جا اب، جا کر اپنا حلیہ درست کر، کیوں پھنساتا ہے مجھے بھی اور خود کو بھی؟ حسن خان کے سر پر ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے بولا۔ اچھا ویسے جو بدلہ لینے کی تو بات کر رہا تھا وہ کیا تھا؟ وہ لپسٹک مارکس میرا بدلہ ہیں، جسے دکھانے کا وقت ہی نہیں ملا مجھے۔ حسن منہ بنا کر کہتا ملک شاہ ولا کی طرف بڑھ گیا، جبکہ خان کندھے اچکاتا اپنا حلیہ درست کرنے کے لیے نکل پڑا۔ شاہ جی، حسن کو کھویا ہوا پا کر عائشہ نے ایک بار پھر مخاطب کیا۔ حسن نے اپنی سرخ آنکھیں بند کرتے کھولیں۔ میرے ایک سوال کا جواب دو بیبی گرل۔ حسن عائشہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر بولا۔ جی کہیں۔ اگر تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا شاہ جی ایک برا انسان ہے تو کیا تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ ہاں، مجھے پہلے ہی پتہ ہے کہ میرے میاں صاحب بہت برے انسان ہیں۔ عائشہ حسن کا ہاتھ پیچھے کرتی منہ بنا کر بولی، بھلا یہ بھی کوئی سوال تھا؟ بیبی گرل ڈونٹ جوک، آئی ایم سیریس، حسن نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے پھر سے منہ بسورا۔ دیکھو بیبی گرل، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں سے تمہیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تمہارا شوہر اچھا انسان نہیں ہے، وہ دوسروں کو مارتا ہے، تو تم کیا کرو گی؟ کہ اپنے شاہ جی کو چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ وہ سیدھا قاتل لفظ اپنے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے تو پہلے ہی یہ بات پتہ ہے کہ میرے میاں صاحب لوگوں کو مارتے ہیں، عائشہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اور کیسے پتہ ہے تمہیں؟ حسن نے دانت پیس کر پوچھا، کیونکہ وہ بالکل سنجیدہ نہیں ہو رہی تھی حسن کی باتوں کو لے کر۔ سالم ادا نے بتایا تھا۔ اس کی بات سنتے حسن کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی، جسم ایک دم ٹھنڈا پڑا تھا، سانسیں ساکت ہوئی تھیں، دل کی دھڑکنوں نے سپیڈ پکڑی تھی، گویا ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ کیا بتایا ہے اس نے تمہیں؟ حسن عائشہ کا بازو اپنے سخت ہاتھ کی گرفت میں لیتا اپنی سرخ آنکھیں عائشہ کی بڑی بڑی حسن آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بولا، شاہ جی درد ہو رہا ہے۔ عائشہ نے اپنا مومی ہاتھ اپنے بازو پر رکھے حسن کے ہاتھ پر رکھ کر
بمیں سکیڑ کر استفسار کیا۔ اچھا بتاؤ نا، کیا بتایا سالم نے تمہیں؟ حسن اس کا بازو چھوڑ کر نرمی سے سہلاتے ہوئے بولا۔ جس دن آپ نے ان سے جھگڑا کیا تھا نا نیچے، تو آپ کے جانے کے بعد میں نے ان سے آپ کی طرف سے سوری کیا تھا۔ تب سالم ادا نے بتایا تھا کہ ہم دونوں بھائی ہیں اور بھائیوں کے درمیان ایسے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور آپ کا دماغ بچپن سے ہی بہت گرم ہے، ہر کسی سے لڑتے ہیں آپ۔ عائشہ مزے سے حسن کو کہانی سناتی آخر میں کمر پر ہاتھ رکھے آئی برو اچکا کر حسن کو گھور کر بولی، بس یہی کہا؟ حسن کی جیسے جان میں جان آئی تھی، دل کی دھڑکنیں واپس معمول پر آئی تھیں۔ جی یہی کہا، اور ویسے بھی میں نے خود دیکھا ہے آپ کو لوگوں کو مارتے ہوئے، ہر کسی کو بس پیٹتے رہتے ہیں۔ عائشہ منہ بسور کر بولی، یہاں دیکھو میری طرف، اگر تمہیں کبھی بھی میرے بارے میں کچھ بھی پتہ چلے نا، کسی سے کچھ بھی کہے کوئی، تم نے یقین نہیں کرنا، اپنے شاہ کے پاس آ کر اس سے خود پوچھنا ہے، اوکے؟ حسن عائشہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر بولا، بٹ آپ نے آج مجھے بہت ہرٹ کیا۔ عائشہ حسن کو دیکھتے پھر سے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر کر بولی، آئی ایم سوری میری جان، مگر کیا تم نہیں جانتی کہ تمہارا شاہ تم سے کتنا عشق کرتا ہے، کتنا دیوانہ ہے تمہارا؟ بھلا کیا میں اپنے بچے کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت کو دیکھ بھی سکتا ہوں؟ بٹ وہ کتنی پیاری لڑکی بن کر آئے تھے، اور آپ بھی ان کے سامنے مجھے دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ عائشہ آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی، میری جان، دنیا کی کتنی ہی پیاری لڑکیاں میرے سامنے آ جائیں، تم ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، ان لڑکیوں کا نہیں۔ تم نے انسیکیور ہو کر پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ شیرنی بن کے ان کو ہٹانا ہے۔ میرے دل پر صرف تمہاری حکومت ہے، یہ دل صرف تمہارا عاشق ہے۔ میں نے اپنی آدھی زندگی باہر ملکوں میں گزاری ہے اور ہر طرح کی لڑکی سے سامنا ہوا ہے، مگر یقین کرو یہ دل انہیں دیکھ کر ایسے نہیں دھڑکتا جیسے تمہیں دیکھ کر دھڑکتا ہے، یہ نظریں انہیں دیکھ کر ایسے ساکت نہیں ہوتی جیسے تمہیں دیکھ کر ہو جاتی ہیں، میری سانسیں، میرے جذبات انہیں دیکھ کر نہیں بھڑکتے بلکہ تمہیں دیکھ کر بھڑکتے ہیں۔ تم حسن ملک شاہ کا عشق ہو، اس کے جینے کی وجہ، اس کا سکون۔ حسن عائشہ کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر اپنے دلی جذبات اس کے سامنے کھول کر رکھ رہا تھا۔ عائشہ اپنا نچلا لب باہر کو نکالے ڈبڈبائی آنکھوں سے حسن کو دیکھ رہی تھی۔ حسن نے مسکراتے ہوئے اس کے اد کھلے ہونٹوں پر اپنے لب رکھے۔ میں میر حسن ملک شاہ قسم کھاتا ہوں کہ میری بیوی عائشہ حسن ملک شاہ کے علاوہ دنیا کی ہر عورت مجھ پر حرام ہے۔ میں ہر عورت کو خود پر حرام کرتا ہوں، حرام کرتا ہوں، حرام کرتا ہوں۔ عائشہ نے جلدی سے حسن کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ شاہ جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی مما اور بہنا بھی تو ہیں نا؟ میری جان، وہ تو مجھ پر پہلے ہی حرام ہے۔ شاہ جی، ایسا نہیں بولتے، اللہ میاں ناراض ہوتے ہیں، وہ آپ کی مما اور بہنا ہیں۔ کیا میں اپنی بہن سے شادی کر سکتا ہوں؟ عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا میں اپنی ماں سے شادی کر سکتا ہوں؟ عائشہ نے آنکھیں پھیلاتے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر حرام ہوئی نا مجھ پر میری ماں اور بہن؟ حسن نے آئی برو اچکائی۔ عائشہ نے ناسمجھی سے اپنی تھوڑی پر انگلی رکھی، مگر حسن کے الفاظ یاد کرتے اس کا دل جیسے خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ وہ جلدی سے حسن کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی اس کے لبوں کو شدت سے چوم گئی۔ میں عائشہ شاہ جی پورے ہوش و آواز میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ میرے پیارے شاہ جی کے علاوہ مجھ پر ہر مرد حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں، اتنی زیادہ کہ آپ کے بغیر میں سانس تک نہیں لے سکتی۔ اگر آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے یا مجھ سے دور ہو گئے تو میں اپنی جان ختم کر لوں گی۔ اور میں اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، حسن اس کے لبوں پر جھکتا، اس کے الفاظ حلق میں ہی گھوٹ گیا۔ حسن نے اپنی سرخ انگارہ آنکھیں اٹھا کر عائشہ کو دیکھا۔ آج کے بعد یہ فضول الفاظ اپنے منہ سے مت نکالنا، سمجھی تم؟ حسن عائشہ کی آنکھوں میں دیکھتے سختی سے بولا، پر بس میں نے کہہ دیا نا، آج کے بعد تم ایسے الفاظ اپنے منہ سے نہیں نکالو گی، اور نہ ہی دوبارہ مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کرو گی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم مجھے کسی صورت چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، سنا تم نے؟ حسن سختی سے اسے بابر کروا رہا تھا۔ نہیں، میں جاؤں گی۔ عائشہ نے منہ بسور کر چہرہ موڑا۔ حسن بغیر کچھ کہے اسپاٹ چہرے کے ساتھ بس اسے دیکھ رہا تھا۔ عائشہ نے اپنی نظریں اٹھا کر حسن کو دیکھا، اسے اپنی طرف تکتا پا کر اس نے پھر سے منہ بسورا۔ میں چلی جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر، اگر آپ دوبارہ کسی بھی لڑکی کے قریب گئے
یا خان بھائی کو ہی لڑکی بنا کر ان کے قریب جانے کی کوشش کی؟ اگر آپ کے اس ناخن کو بھی کسی نے ٹچ کیا تو میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ عائشہ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا عورتوں کی طرح آئیبرو اچکا کر بولی۔ حسن تو بس پل کے چبکتا اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اور اگر آپ نے دوبارہ ابیہا آپی کو گلے لگایا یا ان کو کس کیا تو میں تب بھی آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی، بلکہ آپ صرف مجھے کس کریں گے، مجھے پیار کریں گے، میری ہی باتیں سنیں گے اور میرے ساتھ ہی ہنسیں گے، کسی کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ سنا آپ نے؟ عائشہ اپنی چھوٹی سی شہادت کی انگلی اٹھائے حسن کو وارننگ دیتی سختی سے بولی۔ کیوں بھائی، وہ میری بہن ہے، میں اس کے قریب کیوں نہیں جا سکتا؟ بس میں نے کہہ دیا نا تو کہہ دیا، آپ نہیں جائیں گے تو نہیں جائیں گے، آپ صرف میرے ہیں، صرف میرے۔ میں آپ کو کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتی، 0.5% بھی نہیں۔ عائشہ روحان سی ہوتی آنکھوں میں نمی بھر کر بولی۔ اچھا بھائی، میں صرف اپنی بیوی کا ہوں، صرف اپنی جان کا، کسی کا بھی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کسی کے قریب جاؤں گا، ٹھیک ہے اب؟ حسن اس کی اتنی پرزرنس پر دل ہی دل میں خوش ہوتا مسکرا کر اس کے گال سے ہلاتے ہوئے بولا، اور آپ دوسری شادی بھی نہیں کریں گے؟ عائشہ نے پھر سے شہادت کی انگلی اٹھائی جبکہ آنکھوں میں نمی ٹھہری تھی۔ پہلے میں تمہیں پال لوں، اس کے بعد سوچوں گا۔ شاہ جی، عائشہ روحان سی ہوئی۔ اچھا بابا نہیں کر رہا، یہاں ایک بیوی سنبھالی نہیں جا رہی اور تم محترمہ دوسری کی بات کر رہی ہو۔ حسن نے منہ بناتے اسے اپنے سینے میں بھینچا اور اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے۔ عائشہ پرسکون سی ہوتی حسن کے سینے سے لگ کر مسکرا دی۔ حسن اس کے گال چوم کر اٹھ کھڑا ہوا۔ عائشہ نے ایک دم ہی حسن کا ہاتھ تھاما۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میری جان، نہاتا ہوں، تم بھی کپڑے چینج کر کے آرام سے ریلیکس ہو جاؤ۔ پر آپ نے تو کہا تھا کہ کپڑے چینج نہیں کرنے، عائشہ چہرے پر پریشانی سے جا کر بولی۔ حسن نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اچھا، کیا میں نے ایسا کہا تھا؟ ہاں جی، آپ نے خود ہی تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا تھا کہ کپڑے چینج نہیں کرنے، عائشہ نے پریشانی سے کہا۔ ٹھیک ہے میری جان، پر تم یہ فراک چینج کر لو، ایسے میں تم بھی تنگ ہوگی اور میں بھی الجھتا رہوں گا۔ اچھے سے ہلکے پھلکے کپڑے پہن کر ریلیکس ہو جاؤ تاکہ مجھے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، پھر میں نے اپنے بیوی کو اس کا بیوٹی گفٹ بھی تو دینا ہے نا، حسن بے باکی سے کہتا آنکھ ونک کر کے اس کے گال کو چوم کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حسن کی بے باک باتوں کا مطلب سمجھتے عائشہ سرخ لال ہوئی تھی، مطلب کہ وہ حسن کو یہ بات یاد کروا کر اپنے ہی پیر پر کلہاڑی مار چکی تھی۔ عائشہ پریشانی سے سرخ چہرہ لیے اپنے ناخن کو ترنے لگی۔ حسن مسکرا کر اس کا سرخ چہرہ دیکھتا الماری کی طرف بڑھا۔ عائشہ کے لیے اپنی ہی ایک وائٹ شرٹ نکال کر اس کے نیچے عائشہ کی پتلی سی بلیک ٹائٹ نکال کر اس کی طرف بڑھتے عائشہ کے ہاتھ میں تھمائی۔ یہیں بیڈ پر چینج کرو، اترنا نہیں نیچے، حسن سختی سے وارن کرتا اپنے کپڑے لے کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ حسن کے جاتے ہی کچھ پل عائشہ ناخن کو ترتی حسن کے شرٹ کو دیکھتی رہی، پھر کمفرٹر اچھے سے خود پر لپیٹتی کپڑے بدلنے لگی۔ اسے پتہ تھا کمرے میں کیمرے لگے ہیں، اس لیے کمفرٹر کے اندر چینج کرنے لگی۔ کچھ دیر میں حسن نہا کر باہر نکلا۔ عائشہ اپنے بالوں سے بیٹس اتار کر ٹیبل پر رکھ رہی تھی جبکہ چینج وہ کر چکی تھی۔ حسن اس کے پاس آتا، بیڈ سے اس کا باربی فراک، پاجامہ اور جیولری اٹھائے انہیں سنبھالنے لگا۔ شاہ جی۔ یس مائی بیبی، حسن اس کی جیولری دراز میں رکھتے ہوئے بولا۔ مجھے نانی کرنی ہے۔ عائشہ اپنے دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھے آنکھیں پٹپٹا کر بولی۔ بالکل بھی نہیں۔ حسن چل کر اس کی طرف آتا صاف انکار کر گیا۔ نہیں نا، مجھے نانی کرنی ہے، پلیز۔ عائشہ اپنے دونوں بازو حسن کی طرف واق کیے بولی۔ کہاں نہ نہیں، تمہارے پاؤں کے زخم ابھی تازے ہیں، پانی سے انفیکشن ہو سکتا ہے، جب ٹھیک ہوگی اس کے بعد، حسن سنجیدگی سے کہتا بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا۔ عائشہ نے منہ بنا کر حسن کو دیکھا۔ تو آپ کے ہاتھ کا زخم بھی تو تازہ ہے نا، آپ کیوں نہائے ہیں پھر؟ میں تم سے 10 سال 4 ماہ بڑا ہوں، حسن نے آنکھیں دکھائیں۔ ہاں تو کیا ہوا، انسان تو ہے نا، عائشہ کمر پر ہاتھ رکھے آنکھیں دکھا کر بولی۔ بس مجھے نہانا ہے، عائشہ لاٹ سے حسن کی طرف پھر سے بازو وا کیے بولی۔ کیا میں نہلاؤں؟ اس کے یوں اپنی طرف بازو پھیلانے پر حسن نے حیرت سے پوچھا۔ اف او، آپ بھی نا، مجھے اٹھا کر باتھ روم تک لے کر جائیں، عائشہ منہ بسور کر بولی۔ او اچھا، حسن کے سیاہی سے ہنستے ہوئے اسے اپنی گود میں اٹھا کر
باتھ روم میں لے جاتا، نرمی سے باتھ ٹب میں لٹا گیا، کچھ اس طرح سے کہ اس کی ٹانگیں باہر تھیں۔ حسن اس کے ٹخنوں سے اوپر اچھے سے ویزلین لگاتا، اس کے پاؤں کے اوپر 3-4 شاپر اچھے سے چڑھا کر انہیں بند کر گیا تاکہ پانی اندر نہ جا سکے۔ عائشہ مزے سے پانی میں بیٹھی اپنے ہاتھ پانی کے اوپر مارتی حسن کو دیکھ رہی تھی۔ حسن اچھے سے شاپر کو گٹ لگانے کے بعد اس کے ادھ کھلے ہونٹوں پر اپنے لب رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ خیال سے نہانا، پانی بالکل بھی اندر نہیں جانا چاہیے، اور میں یہاں موبائل رکھ رہا ہوں، اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر دینا۔ عائشہ کے سر اس بات میں ہلانے پر حسن باتھ روم سے باہر نکلا اور بیبی سوری کچھ یاد آنے پر حسن نے باتھ روم کا دروازہ کھولا تھا۔ جب عائشہ اپنی شرٹ اتار رہی تھی، حسن کو دیکھتے ہی ایک زوردار چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ حسن فوراً دروازہ واپس بند کرتا، اپنی آنکھیں سختی سے مینچ کر ہونٹ دانتوں میں دباتا دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ شاہ جی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایسے کون اندر آتا ہے؟ عائشہ کی غصے بھری آواز ابھری۔ آئی ایم سوری میری جان، میں بس تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ باہر جائیں۔ حسن پھر دروازہ کھول کر وضاحت دینے لگا تھا، جب عائشہ کی زوردار چیخ پر فوراً دروازہ بند کرتا، اپنی پشت دروازے سے لگائے گہرے سانس بھرنے لگا۔ یہ تو کیا کر رہا ہے میر حسن؟ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ؟ حسن اپنے ماتھے پر چمکتی شبنم کو ہاتھ سے صاف کرتا منہ میں بڑبڑایا۔ شاہ جی، اب اگر آپ ایک بار بھی اندر آئے تو میں بہت زور سے ماروں گی آپ کو۔ عائشہ کی غصے بھری آواز دوبارہ ابھری۔ آئی ایم سوری بیبی، میں بس تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے قدم نیچے مت رکھنا، نہا کر میرا ویٹ کرنا، میں آ کر تمہیں خود ہی اٹھا لوں گا۔ حسن نے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے وضاحت دی، جو پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ جائیں یہاں سے، نہیں چاہیے مجھے آپ کی ہیلپ۔ عائشہ پھاڑ کھانے والے انداز میں چیخی تھی، جبکہ اندر سے اس کا ننھا سا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حسن اپنی پچھلی گردن رگڑتا فوراً ہی باتھ روم سے باہر نکلا تھا۔ خان لان میں بینچ پر بیٹھا خاموشی سے آسمان پر چاند کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہن بہت بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ وہ جو اپنی محبت کو حاصل کرنے کے بے انتہا قریب تھا، اب اسے اپنے ہاتھ سے چھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ حیا لان میں خان کو ڈھونڈتے ہوئے آئی تھی۔ اسے بینچ پر اکیلے بیٹھا دیکھ اپنا دوپٹہ انگلیوں پر مروڑتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بینچ پر خان سے تھوڑا دور ہو کر بیٹھی۔ حیا کے یوں پاس بیٹھنے پر بھی خان نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ یوں ہی آسمان کو دیکھ رہا تھا، مگر کچھ دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد دونوں کی خاموشی خان کو کچھ چبھی تھی۔ یہاں آ کر کیوں بیٹھی ہو؟ خان چاند پر نظریں جمائے سنجیدگی سے بولا۔ کیوں؟ یہاں بیٹھنا گناہ ہے یا بیٹھنے پر ٹیکس لگتا ہے؟ حیا خان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو سنجیدگی سے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ حیا کھسک کر خان کے کچھ قریب ہو کر بیٹھی۔ نہیں، بس ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، خان نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ نظریں اب تک حیا پر نہیں پڑی تھیں۔ خان جانتا تھا وہ اس کے پاس کیوں آ کر بیٹھی ہوئی ہے، اسے ذلیل کرنے کے لیے، اور کوئی وجہ بھی تو نہیں ہو سکتی تھی۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ تمہیں پتہ ہے خان، تم بے غیرت ہوں، گھٹیا ہوں، ایک نمبر کا کمینہ ہوں۔ مجھ سے بڑا جاہل اور بے غیرت انسان اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ لوگوں کی خوشیاں کھانے والا، دھوکے باز اور مکار، تم بہت اچھے ہو۔ حیا کے بولنے سے ہی خان اپنی برائیاں شروع کر چکا تھا۔ جب اس کی باتوں کو حیا نے بریک لگائی، خان کے اپنے لیے ایسے الفاظ کہنے پر حیا کا دل تڑپ اٹھا تھا، آنکھوں میں شدت سے نمی بڑھی تھی۔ خان کی دھڑکنوں نے سپیڈ پکڑی تھی، آنکھیں ایک ہی جگہ ساکت ہوئی تھیں۔ خان ایک جھٹکے سے حیا کی طرف پلٹا۔ کیا کہا ابھی تم نے؟ خان نے بے یقینی سے استفسار کیا۔ تم بہت اچھے ہو خان، تم بہت اچھے ہو خان، تم بہت اچھے انسان ہو۔ حیا ڈبڈبائی آنکھوں سے خان کو دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ خان کو لگا کہ اب وہ رو دے گی۔ اس کے الفاظوں پر خان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ایسا کیا کر دیا میں نے جب میں تمہیں اچھا لگنے لگا ہوں؟ خان نے مسکراہٹ چہرے پر سجائے اپنا شرارتی موڈ آن کرتے پوچھا۔ وہ ہرگز اپنی جنگلی بلی کو اداس نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے نہیں پتا، پر تم بہت اچھے ہو۔ تمہاری وجہ سے میری بہن کا گھر بچ گیا۔ اگر تم نہ ہوتے تو حسن بھائی اپنا بدلہ لینے کے لیے کوئی اور لڑکی لے آتا، اور وہ لڑکی حسن کی خوبصورتی اور اس کا بینک بیلنس دیکھ کر حسن کو پٹا لیتی، اور میری بہن، اس کا کیا ہوتا؟ حیا بات کرتے ہوئے بری طرح رو دی تھی۔ اس کے رونے پر خان گڑبڑا کر اپنا بازو اس کے گرد پھیلاتا
اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ ارے ارے جنگلی بلی، کیا ہو گیا ہے؟ ایسے تھوڑی نہ کوئی روتا ہے، دیکھو ذرا کتنی بری لگ رہی ہو روتے ہوئے۔ خان اس کے آنسو صاف کرتا اسے چڑھاتے ہوئے بولا، مگر حیا ہنوز یوں ہی رو رہی تھی، بلکہ خان کا حصار ملنے پر اب وہ اور تیزی سے رونے لگی تھی۔ اس سے پہلے اس سے اپنی بہن کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ دیکھو جنگلی بلی، میں بالکل بھی اچھا انسان نہیں ہوں۔ پہلی بات، میں مجبور تھا لڑکی بننے پر، ورنہ ینگ ماسٹر مجھے جان سے مار دیتا۔ دوسری بات، اگر میں لڑکی نہ بھی بنتا تو ینگ ماسٹر کبھی بھی کسی بھی لڑکی کو اپنے ساتھ نہ رکھتا۔ تمہیں نہیں پتہ، پر میں بتا دیتا ہوں کہ ینگ ماسٹر کو لڑکیوں سے فوبیا ہے۔ اگر انہیں کوئی بھی لڑکی غلطی سے بھی ٹچ کر جاتی ہے تو ایک بوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ ینگ ماسٹر اپنا وہ حصہ کھرچ کر اتنا زخمی کر دیتے ہیں کہ دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑتے۔ پتہ نہیں تمہاری بہن نے کیسے ان کے دل پر قبضہ کر لیا۔ خان نے منہ بنا کر کہتے حیا کے آنسو صاف کیے، پر تم پھر بھی بہت اچھے ہو۔ ہاں وہ تو میں بچپن سے ہوں، بس تمہیں ابھی پتہ چلا، پر تعریف کے لیے شکریہ۔ خان اپنے کالر جھڑکتا سر کو خم دیتے ہوئے بولا۔ ہی ایک قہر بار نگاہ خان کے چہرے پر ڈالی۔ تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے۔ حیا غصے سے اپنا سرخ ناک دوپٹے سے رگڑتی پیر پٹک کر اٹھ کر وہاں سے جانے لگی، جب خان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا خان کی گود میں آ کر گری تھی۔ اب آ ہی گئی ہو تو تھوڑی اور تعریفیں کرتی جاؤ نا، اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے کی؟ خان نے مسکراتی آنکھوں سے حیا کو دیکھتے اپنی بھاری آواز میں کہا، جبکہ حیا شرم سے گلال چہرہ لیے خان کی گود میں بیٹھی آنکھیں پھاڑے خان کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کا ایک ہاتھ خان کے کندھے پر تھا اور دوسرے سے خان کی شرٹ کو دل کے مقام سے پکڑا ہوا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ چھوڑو مجھے، حیا خان کو گھبرا کر کہتی اس کی گود سے اٹھنے لگی۔ جب خان اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتا اس کے اٹھنے کی کوشش کو ناکام بنا گیا۔ خان پلیز چھوڑ دو، کوئی آ جائے گا۔ حیا کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ رہا تھا۔ آنے دو، خان اپنی بھاری گمبھیر آواز میں کہتا اس کا شرم سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھنے لگا۔ حیا اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ اس بے باک خان کے پاس آنے کا سوچ رہی تھی۔ خان، تم کیسے ہو؟ حیا نظریں جھکائے خان کی شرٹ پر اپنی انگلی گھماتی شرم سے سرخ بھبوکا چہرہ لیے بولی، بہت خوبصورت، انتہا کا حسین۔ حیا نے ایک جھٹکے سے نظریں اٹھا کر خان کو دیکھا، مگر اس کی لو دیتی نظروں کو دیکھ فوراً سے نظریں جھکا گئی۔ میرا مطلب کہ تم کس طرح کے لڑکے ہو؟ بے حد سمجھدار، شریف اور مسکین۔ حیا نے غصے سے خان کے سینے پر ایک مکہ مارا۔ میں تم سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ تم کس طرح کے انسان ہو؟ حسن بھائی کے بارے میں بتایا ہے، اپنے بارے میں بھی تو بتاؤ۔ حیا غصے سے اپنے سرخ ناک کے نتھے پھلائے بولی، میں بہت ہی الفلرٹی قسم کا بندہ ہوں۔ لڑکیوں سے فلرٹ کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ خان ابیحہ کے گال پر اپنی شہادت کی انگلی ٹریس کرتے ہوئے نہایت بے باکی سے بولا، تمہیں میں شادی کرو گی مجھ سے؟ حیا ابھی غصے سے خان پر پھٹنے ہی والی تھی جب خان کی اگلی بات پر اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا تھا، چہرہ شرم سے گلال ہوا تھا، دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ تم کیا بول رہے ہو؟ جو تم نے سنا، بولو، کرو گی مجھ سے شادی؟ خان اپنا چہرہ اس کی گردن کے قریب کرتا، اس کے بدن کی میٹھی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا اس کی جان نکال گیا تھا۔ حیا کی اڑی ہوئی رنگت اور اس کا گھبرانا خان کو بہت مزہ دے رہا تھا۔ بہت مشکل سے وہ اپنی ہنسی کنٹرول کیے بیٹھا تھا۔ میں وہ حیا نظریں چکائے بے حد سرخ چہرہ لیے خان کی شرٹ پر گول گول انگلی گھما رہی تھی، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ بولو نا جنگلی بلی، کرو گی مجھ سے شادی؟ خان اپنے ہونٹ حیا کے ہونٹوں کے بے حد قریب لے جاتا، اس کی تھیکی ناک سے اپنی مغرور سیدھی ناک مس کرتا، اپنی گرم پرتپش سانسیں حیا کے ہونٹوں پر چھوڑتے ہوئے بولا، جبکہ حیا کی گہری گہری گرم سانسیں خان کو اپنے حواسوں پر چھاتی محسوس ہو رہی تھیں۔ خان کی اتنی قربت پر حیا کا دل پھٹ کر باہر آنے کو مچل رہا تھا، جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ حیا خان کی محبت اور اس کی قربت سے بہک کر کوئی جواب دیتی، خان کے چھت پھاڑ کہے پر
ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ خان اسے اپنی گود سے اٹھاتا پیٹ پکڑ کر ہنس رہا تھا۔ حیا کچھ دیر اسٹل کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر پوری بات سمجھ آنے پر غصے سے آگ بگولا ہوتی اپنا جوتا اتارے خان کے پیچھے لپکی۔ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں جاہل کمینے انسان، جان لے لوں گی آج تمہاری۔ حیا غصے سے چیختے ہوئے خان پر لپکی۔ اگر وہ اس کے مذاق میں ہی ہاں کر دیتی تو کیا عزت رہ جانی تھی اس کی۔ خان کہا لگاتے ہوئے اپنی جان بچاتا بینچ کے گرد بھاگنے لگا تھا۔ حیا بھی جوتا اٹھائے اس کے پیچھے لپکی تھی۔ دونوں بینچ کے گرد ہی بھاگ رہے تھے۔ خان آگے تھا اور حیا اس کے پیچھے تھی۔ اچانک ہی حیا کا پاؤں زور سے مڑا تھا۔ وہ فوراً ہی اپنا بچاؤ کرتی خان کی کمر پر ہاتھ رکھنے لگی۔ جب خان نے بر وقت اپنا رخ بدلا تھا، دونوں ایک ساتھ دھڑم سے زمین پر گرے تھے۔ خان نے تکلیف سے آنکھیں مینچی تھیں۔ بھلے ہی گرے وہ گھاس پر تھے، مگر گھاس اتنی بھی نرم و ملائم نہیں تھی کہ اسے لگتی نہ۔ خان کی ریڑھ کی ہڈی اور کمر پر شدید درد اٹھا تھا۔ حیا کچھ پل آنکھیں میچے خان کے سینے پر سر رکھے پڑی رہی، پھر ہلکا سا سر اٹھا کر خان کا سرخ چہرہ دیکھا۔ پل میں دونوں کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ کالی سیاہ پرکشش آنکھیں ڈارک براؤن آنکھوں میں گڑھی تھیں۔ دونوں کے ہونٹ ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ حیا کے کچھ بال خان کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ایک بھاری کرخت آواز پر وہ دونوں جو ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے ایک جھٹکے سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے، مگر سامنے ہی میر حسن ملک شاہ کو غصے سے سرخ چہرہ لیے کھڑے دیکھا تو خان کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ حسن غصے سے خان کا گریبان پکڑ کر اسے اٹھاتا ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر جھڑ گیا۔ خان کو راہ کر پیچھے ہوا، ساتھ ہی حیا نے بھی منہ پر ہاتھ رکھے چیخ دبائی۔ کیا کر رہا تھا یہ؟ ہاں، حسن غصے سے بھڑکا۔ غلطی سے گر گئے تھے بس۔ خان اپنے ہونٹ سے خون صاف کرتا نظریں چکا کر بولا۔ گر گئے تھے؟ کسے پاگل سمجھا ہوا ہے؟ ہاں، لیلا مجنوں کی طرح ایک دوسرے پہ لیٹ کر تم دونوں گرے ہوئے تھے؟ اتنا رومانٹک گرنا بھی ہوتا ہے کیا؟ حسن نے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا۔ خان نے خفگی بھری نظریں اٹھا کر حسن کو دیکھا۔ حیا فوراً شرمندگی سے اندر کی طرف بھاگی تھی۔ ان کا پروگرام وارنے کے بعد حسن اپنے بال کھجاتا آسمان پر نظریں جمائے یہاں وہاں دیکھنے لگا، جبکہ خان غصے سے سرخ چہرہ لیے مٹھیاں بھینچے کھڑا حسن کو گھور رہا تھا، خود پر خان کی نظریں محسوس کرتے۔ حسن کنفیوز ہو رہا تھا۔ حسن نے آنکھیں ٹیڑھی کیے خان کو دیکھا، اس کا سرخ سوجا گال دیکھتے حسن نے اپنا نچلا لب تان تو تلے کچلا۔ خان غصے سے سر جھٹکتا وہاں سے جانے لگا تھا جب حسن نے فوراً اس کی کلائی تھام کر روکا۔ کہاں جا رہا ہے؟ ہاں، ہاتھ چھوڑ میرا۔ خان نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی حسن کے ہاتھ سے چھڑوائی تھی۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ بس غصہ آ گیا تھا، حسن منہ پھلا کر منمنایا۔ ایک دن تیرے اسی غصے اور زبان کی وجہ سے بریکنگ نیوز ٹی وی پر چلے گی، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا۔ خان غصے سے گرجا۔ ہائے، تو نے تو پہلی ملاقات میں میرے دل کا قتل کر دیا تھا۔ حسن دل پر ہاتھ رکھتا ٹھنڈی آہ بھر کر بولا۔ خان ہنوز سنجیدگی چہرے پر سجائے نتھے پھلا کر اسپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حسن نتھے پھلا کر لب بھینچے سیدھا ہوا۔ یہ طریقہ بھی کام نہیں آیا تھا۔ آخر ٹھیک ہے حسن ملک شاہ کی زندگی، بیوی کو منائے تو بھائی ناراض اور بھائی کو منائے تو بیگم۔ کیا اب وہ معصوم ان کو مناتا ہی رہے گا پوری زندگی؟ حسن خان کا پھولا ہوا چہرہ دیکھے سوچ کر رہ گیا۔ یار بس کر دینا، اب تو اس کے اتنے قریب جائے گا تو مجھے غصہ تو آئے گا نا۔ میں قریب نہیں گیا تھا، بول رہا ہوں نا کہ بس گر گئے تھے۔ خان پھاڑ کھانے والے انداز میں چیخا۔ ہاں میں تو دودھ پیتا بچہ ہوں نا، گر گئے تھے بس۔ حسن منہ ٹیڑھا کر کے خان کی نقل اتارتے ہوئے بڑبڑایا۔ اور ویسے بھی میں محبت کرتا ہوں اس سے، اس کے قریب جاؤں یا دور تیرا کوئی کام نہیں۔ حسن نے جل کر اپنی مغرور ناک کی نتھیں پھلائیں۔ محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو اس کے ساتھ کچھ بھی کرے گا۔ دوبارہ اس کے قریب گیا تو منہ توڑ دوں گا۔ جاؤں گا، ایک نہیں 100 بار جاؤں گا۔ روک کے دکھا۔ میں آیا ہوں کیا؟
تیرے اور تیری اس چھوٹی سی بیوی کے بیچ تجھے منع کیا ہے کسی نے؟ حسن نے آئی برو اچکائی۔ کوئی بات نہیں، اب میں تیرے کمرے میں کیمرے سیٹ کرواؤں گا، تو اب دیکھتا جا۔ نہ میری جان، کیمرے لگا کے اپنی جان ہلکان نہ کر، تجھے میں اپنے ساتھ اپنے بیڈ پر سلاؤں گا، ایک دم درمیان میں، اسپیشل ٹریٹمنٹ۔ حسن آنکھ ونگ کرتے گویا ہوتا خان کو مزید آگ لگا گیا۔ یار تو میری زندگی میں کیوں آ گیا؟ یا خدا، کیا گناہ ہوا تھا مجھ معصوم سے جو یہ شیطان میری زندگی میں بھیجا؟ پلیز واپس لے لے اسے۔ خان اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر چیختے ہوئے غصے سے بولا۔ حسن کو ایک دم بری طرح کھانسی کا پھندا لگا تھا۔ حسن اپنے دل پر ہاتھ رکھتا پوری طرح کھانس رہا تھا، چہرہ شدید سرخ پڑا تھا۔ ینگ ماسٹر کیا ہوا؟ یہاں بیٹھ، ڈاکٹر پہ چلتے ہیں۔ ہاں میں پانی لاتا ہوں، یہیں بیٹھنا۔ خان کا سانس حلق میں اٹکا تھا، رنگ زرد پڑا تھا، پل میں خان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ اس سے پہلے کہ خان اندر کی طرف بڑھتا، حسن کا قہقہہ چھوٹا تھا۔ خان سرخ چہرے کے ساتھ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، بڑی باتیں کر رہا تھا۔ چھوٹی سی کھانسی تجھ سے برداشت نہیں ہوئی، جب مروں گا تب کیا کرے گا؟ حسن نے ہنستے ہوئے کہا۔ دوبارہ ایسا گھٹیا مذاق مت کرنا، خان نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ کہا، جبکہ آنکھوں میں نمی شدت سے بڑھ رہی تھی۔ مذاق تھا میری جان، نہیں کروں گا دوبارہ ایسے، اور فکر نہ کر، اتنی آسانی سے تجھے چھوڑ کر نہیں جانے والا۔ حسن خان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتا، اس کی آنکھیں صاف کرتا، مسکرا کر بولا۔ خان بغیر کچھ کہے حسن کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر جانے لگا۔ ابھی تک ناراض ہے کیا؟ یار میں تو سوچ رہا تھا کل تیری جنگلی بلی تیرے نام کر دوں، مگر چل کوئی نہیں، تو ناراض ہی رہ۔ حسن نے پیچھے سے ہانک لگاتے کندھے اچکائے، جبکہ آنکھوں میں شرارتی چمک تھی۔ خان بے یقینی سے پیچھے پلٹا۔ کیا سچ میں؟ ہاں، حسن نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ خان خوشی سے پاگل ہوتا، حسن کے گال چوم کر اس کے گلے لگا تھا۔ حسن بھی اس کی خوشی میں دل سے خوش ہوتا، اسے لے کر اندر کی طرف بڑھا تھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اپنا ریویو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اتنی لانگ ایپیسوڈ دیتی ہوں مگر آپ لوگ ذرا سا بھی رسپانس شو نہیں کرتے۔ ایسے ہی چلتا رہا تو ایپیسوڈ شارٹ کر دوں گی۔ آج کی ایپیسوڈ زیادہ لانگ تھی، اس لیے میں نے وائس اوور جلدی کیا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جب لکھوں گی تب اپلوڈ کر دوں گی، کوئی وعدہ نہیں کر سکتی۔ 400 کامنٹس مجھے آج کے ایپیسوڈ پر لازمی چاہیے، اور لائکس بھی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کا اچھا رسپانس آئے گا آج کے ایپیسوڈ پر۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔